یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اس بات کی کنفرمیشن کر لیں گوگی بٹ پاکستان سے جا چکا ہے کہ جناب شوٹروں کو مارنے والے اندر ہی شوٹر موجود تھے. احسن شاہ کی تصویر نہیں تھی کہ والدہ نے اس کو اپنا چوتھا بیٹا بنوایا ہوا تھا. تیفی بٹ کے خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہی وہ شخص ہے جو تیفی بٹ سے ملنے آتا تھا. اگر پنجاب پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر سکی تو پھر ہماری یہ پولیس بڑی ناقص ہے, بڑی کمزور ہے. میری 3-4 ملاقاتیں ہیں امیر بالاج سے اور میں نے اس کو اخلاقی طور پر بڑا خوبصورت پایا ہے. میرے اندازے میں اس کی 2 یا تیسرے دن میں تفتیش کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی. سجنا دی سنگت وچ منافقاں نوں نہیں پائیدا تے سپ جڈا مرضی نسلی ہوے اونوں دودھ نہیں پائیدا جس کے دل میں زہر ہے سانپ کی طرح. اس نے آپ کو جس دن موقع ملنا ہے اس نے آپ کو ڈس ہی لینا ہے. احسن شاہ نے بھی امیر بالاج کے ساتھ ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیوز اور میں ہوں بلال ظفر. ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بالاج امیر قتل کیس کو ہم لمحہ با لمحہ آپ تک پہنچا رہے ہیں. اس کی جو تفتیش ہوتی جا رہی ہے, جو چیزیں سامنے آتی جا رہی ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا رہے ہیں. اور اسی حوالے سے آج کل سوشل میڈیا پہ بہت وائرل فہیم کھوکھر صاحب, جو کہ اپنی منفرد باتوں کی وجہ سے بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں, لوگوں میں پسند کیے جا رہے ہیں. تو بالاج کے حوالے سے بھی اس کے جو خاص طور پہ جو اس کا فرینڈ احسن شاہ, اس کے حوالے سے بڑی ساری چہ مگوئیاں چل رہی ہیں, بڑی ساری باتیں ہو رہی ہیں. اس حوالے سے بھی ہم کھوکھر صاحب کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے پاس کچھ بریکنگ نیوز بھی اس حوالے سے آئی ہے, جو نیو ڈیولپمنٹس ہے وہ بھی اس بات کریں گے. تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ابھی تک بالاج کا کیس کہاں تک پہنچا. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کھوکھر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو کیا بتانا چاہیں گے جی, کوئی بریکنگ نیوز آپ کے پاس تھی, آج کی کیا بریکنگ نیوز ہے؟ جی میرے پاس بریکنگ نیوز یہی ہے کہ جتنے دن ہو گئے ہیں قتل کو, آج تک انہوں نے صرف جو ملزمان ہیں ان کی صرف ٹنڈیں کی ہیں. اور دوسری اطلاع یہ ہے کہ مجھ تک ذرائع سے یہ اطلاع آئی ہے, کنفرمیشن یہ اداروں نے کرنی ہے, انویسٹیگیشن انہوں نے کرنی ہے, لیکن میرے تک یہ اطلاع ہے کہ گوگی بٹ پاکستان سے باہر جا چکا ہے. وہ اسلام آباد سے اس دن وہ نہیں جا سکا تھا. اس کے بعد یہ اطلاع ملے کہ وہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے باہر کے ملک چلا گیا اور یہ کہہ رہے ہیں جی وہ پاکستان میں روح پوش ہے اور ہم اس کو گرفتار کرنے کے لیے. کھوکھر صاحب یہ بڑی خبر ہے, گوگی بٹ ملک سے جا چکا ہے. بجن مجھے تک یہ اطلاع ہے, دیکھیں کنفرمیشن اداروں نے کرنی ہے, لیکن جہاں تک مجھ تک یہ میرا کوئی ناقص علم ہے, لیکن میری تک اطلاع آئی ہے یہ سیالکوٹ ایئرپورٹ سے اس بات کی کنفرمیشن کر لیں. لیکن مجھے اس یہاں تک اطلاع آئی ہے, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ گوگی بٹ پاکستان سے جا چکا ہے اور یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم گوگی بٹ کو گرفتار کرنے کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے مار رہے ہیں, ریڈیں کر رہے ہیں. تو ابھی تک گوگی بٹ پاکستان میں روح پوش ہے, لیکن میرے اندازے میں میرے ذرائع کے مطابق, غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق وہ پاکستان سے جا چکا ہے. ذرائع کے مطابق تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ گوگی بٹ جو ہے اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, وہ کافی حد تک کلیئر ہے. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہر روز نیوز میں ایک خبر سننے کو ملتی ہے کہ امیر بالاج کے قتل نے ایک نیا رخ لے لیا. روز یہی او سی اور آرگنائز کرائم یونٹ والے جو اتنے بڑے افسران ہیں وہ ابھی تک سوائے ملزمان کی ٹنڈ کرنے کے کچھ بھی نہیں کر سکے. خدا نہ خواستہ اگر یہ 5-7 قتلوں کا کیس ہوتا تو انہوں نے 1-1.5 سال لگا دینا تھا. ابھی تک کسی بھی ادارے کی طرف سے, پنجاب پولیس کی طرف سے, آرگنائز کرائم یونٹ کی طرف سے پریس کانفرنس نہیں کی گئی کہ جناب ہم نے ملزمان سے کیا کیا تفتیش کی ہے, کیا کیا ملزمان نے اعتراف کیا ہے. ابھی تو اس میں جو نامینیٹڈ ایف آئی آر تھی وہ تو لوگ ابھی گرفتار نہیں ہوئے. وہ جب گرفتار ہوں گے انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چلے گا جناب اس میں کس کا کیا کیا رول ہے. جس شوٹر نے فائر مارے اس کو موقع پر قتل کر دیا گیا. خواہ انویسٹیگیشن کے بعد یہ بھی پتہ چلے گا کہ جناب شوٹروں کو مارنے والے اندر ہی شوٹر موجود تھے یا شادی پر امیر بالاج کے گن مینوں سے فائر لگنے سے وہ شوٹر قتل ہوا ہے. وہ شوٹر اگر میرے نزدیک میں قتل نہ ہوتا تو اس کیس کا ابھی تک فیصلہ ہو چکا ہونا تھا. اگر اس کی کہیں ٹانگ پر یا بازو پر فائر لگ جاتا تو اس نے بڑا کچھ بتانا تھا, بڑی چیزوں کا اعتراف کرنا تھا. لیکن چلے اگر وہ شوٹر قتل بھی ہو گیا ہے, قتل ہونے کے بعد اس شوٹر سے موبائل بھی برآمد ہو گیا ہے, اس موبائل پہ جس کے نام سم تھی وہ بھی برآمد ہو گیا, جس کے ساتھ اس کا رابطہ تھا وہ بھی سارا پتہ چل گیا ہے. اس کے بعد جو تیفی بٹ ہے اس کے گھر کا جو خان سامہ پکڑا گیا ہے, اس نے بھی اس بات کا اعتراف کر لیا ہے کہ یہ احسن شاہ نامی بندہ تھا جو آتا تھا. کیونکہ یہ میرے ذرائع وہ بتاتے ہیں کہ جناب احسن شاہ کی تصویر نہ منگوائی گئی ہے. پہلے آرگنائز کرائم یونٹ والوں کو کہا گیا کہ جناب جو اتنے بھی امیر بالاج کے قریبی دوست ہیں آپ ان کی تصاویر منگوائیں. وہ ساری تصاویر منگوائی گئیں قریبی دوستوں کی, اس میں احسن شاہ کی تصویر نہیں تھی. کیونکہ اس کے گھر والوں کو, امیر بالاج کے گھر والوں کو شک ہی نہیں تھا, کیونکہ اس کی والدہ نے اس کو اپنا چوتھا بیٹا بنوایا ہوا تھا. تو جب انہوں نے کہا نا کہ اور کسی قریبی دوست کی تصویر سینڈ کریں, تو پھر جب اس کے گھر سے احسن شاہ کی تصویر سینڈ کی گئی تو پھر تیفی بٹ کے خان صاحب نے یہ کہا کہ جناب یہی وہ شخص ہے جو تیفی بٹ سے ملنے آتا تھا. اس نے کہا میں چائے شائے رکھ کے چلا جاتا تھا, لیکن یہ بندے کو میں نے 3-4 بار وہاں پہ ڈیرے پر آتے ہوئے دیکھا ہے.
تو ان چیزوں سے ابھی تک اگر پنجاب پولیس انویسٹیگیٹ نہیں کر سکی تو پھر ہماری یہ پولیس بڑی ناقص ہے، بڑی کمزور ہے۔ لیکن یہ معاملہ قتل کا تھا، جہاں سے ان کو موقع سے پسٹل بھی برآمد ہو گیا تھا، شوٹر بھی موقع سے قتل ہو گیا تھا، معاملہ سارے عام عوام کو سوشل میڈیا پر چینلز پر بتا دیا گیا تھا کہ جناب اس گھر کے ساتھ اس کی مخالفت ہے اور یہ بندے اس کو مروانے والے ہیں، اور مقتولین کے وارثان نے پرچہ بھی کروا دیا تھا، نومینیٹڈ FIR بھی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود ابھی تک انٹرپول کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا۔ اتنے دن گزرنے کے بعد کوئی ٹیم باہر نہیں گئی کہ ملزمان کو گرفتار کریں۔ پاکستان میں جو ملزمان موجود تھے وہ یہاں سے روپوش ہو چکے ہیں۔ یہ انہوں نے ابھی تک وہی رینٹے کار والا پکڑا ہے، یا جو اس کا قریبی دوست ہے وہ احسن شاہ، جس کی پلاننگ تھی، جس نے مدینے میں جا کے روضہ رسول کے امیر بالاج کو زیارت کرواتا تھا اور وہاں پر بیٹھ کر اس کے مخالفین اس کی لوکیشن بتاتا تھا، اس کے سارے معاملات بتاتا تھا۔ اور ابھی تک جو ذرائع ہیں وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ احسن شاہ نے یہ جو مین رول ادا کیا ہے، اس نے اس کو شادی پر اس کی کنفرمیشن تھی کہ جناب یہ شادی پر جائے گا، تو اس نے اس کے مخالفوں کو بتایا کہ ہر صورت اس نے شادی پر جانا ہے، اور احسن شاہ نے اس کو منع کیا کہ جناب آپ نے اس نے رائفلیں وغیرہ نہ لے کر جائیں، پولیس آپ کو تنگ کرتی ہے تو پسٹل وغیرہ لے جائیں۔ اور دوسری سب سے بڑی جو بات ہے نا کہ جو احسن شاہ کو گولیاں لگی ہیں اور جو اس کے والد کو گولیاں لگی تھیں ایئرپورٹ پر، وہ ہولو پوائنٹ کی گولی ہے۔ ہولو پوائنٹ کی گولی وہ گولی ہوتی ہے جس میں زہر ہوتا ہے، وہ اگر ایک گولی بھی انسان کے کسی جسم کے حصے پر لگ جائے تو اس کے جسم میں پورے میں زہر پھیل جاتا ہے اور وہ بندہ بچ نہیں پاتا۔ یعنی کہ شوٹر اس پلاننگ کے ساتھ آئے تھے کہ اس کو جب فائر ماریں تو چاہے اس کو ایک بھی فائر لگ جائے تو اس کی باڈی میں زہر پھیل جائے، اسے بچ نہ سکے۔ تو برسٹڈ پسٹل اس کے والد کے بھی قتل پر چلا تھا اور امیر بالاج کے قتل پر بھی برسٹڈ پسٹل چلا ہے۔ اور میرے اندازے میں یہ لڑکا اخلاق سے بہت خوبصورت تھا اور یہ دشمنی سے کافی ہٹ چکا تھا۔ آپ کی کوئی ذاتی ملاقاتیں بھی تھی؟ میری 3-4 ملاقاتیں ہیں امیر بالاج سے، اور میں نے اس کو اخلاقی طور پر بڑا خوبصورت پایا ہے۔ میری نظر میں یہ شخص نہ کوئی غرور تکبر والی بات یا کوئی دشمن داروں والی بات نہیں تھی، لیکن اس کو میرے اندازے میں پنجابی کی مثال ہے نا کہ پلیٹ 'چ رکھ کے دیتا گیا ہے۔ احسن شاہ نے انہوں پلیٹ 'چ رکھ کے دیتا ہے مخالفاں نوں، اور مخالفوں کو پورا تیار کیا گیا کہ جناب ہے تہاڈا برا سوچ رہا ہے۔ حالانکہ مخالفوں نے اس کو کہا کہ یار ساڈے بارے میں مخالفت ہی نہیں ہے، وہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، 2010 دے والد سے جو بھی ہمارے پہ پرچے ہوئے تھے، لیکن 2024 میں 14 سال بعد مخالفوں کا اٹھ کر اس نوجوان کا قتل کر دینا، تو یہ تو ایک زیادتی ہے ہی ہے۔ لیکن پنجاب پولیس کی طرف سے جو ابھی زیادتی کی جا رہی ہے کہ ابھی تک جو مین ملزمان ہیں وہ کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا، اور نہ ہی اس کی طرف سے انویسٹیگیشن کمپلیٹ کی جا رہی ہے۔ میرے اندازے میں جس دن سے قتل ہوا ہے تب سے لے کے آج تک سوائے 8 یا 9 لوگوں کی ٹنڈے کرنے کے علاوہ انہوں نے کوئی مین اہم کام نہیں کیا۔ فہیم کھوکھر صاحب، اعلیٰ پولیس افسران جو ہیں، جو کہ بڑی اس کی JIT بنی جس کے بعد تفتیش کی جا رہی ہے، بڑے قابل افسر آفتاب پھلروان صاحب جن کو OCU کے جو SP ہیں، ان لوگوں کی طرف سے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ رومرز ہیں اور یہ جو غلط افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ٹنڈے کر دی ہیں، یہ وہ کر دی ہیں، یہ اس کیس کو خراب کرنے جا رہے ہیں، سارے معاملے کو ان یوٹیوبرز اور ان یہ جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہ کیس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو آپ پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ ان کی ٹنڈے کر دیں گی، آپ کو کنفرمیشن ہے کہ ٹنڈے ہو گئی ہیں؟ دیکھیں جی، اگر انہیں اس بات کا ڈاؤٹ ہے نا کہ ان کی ٹنڈے نہیں کی گئی، یا لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ٹنڈے نہیں ہوئی، تو کل یہ احسن شاہ کو سامنے بٹھا کے پریس کانفرنس کر دیں۔ اس کے اتنے لمبے بال تھے، اگر وہ لمبے بالوں میں ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ افواہ غلط پھیلائی گئی ہے، اور جس کی طرف سے پھیلائی گئی ہے اس کو اس کی سزا بھی ملنی چاہیے۔ ہمارے تک جو یہ ذرائع ہیں، یہ ہم تک جو نالج ہے کہ آدھی پنجاب کی پولیس کو پتہ ہے کہ اس کی ٹرینڈ ہو چکی ہے، اور اسی ادارے کے اندر سے اس کی تصویر وائرل کی گئی ہے۔ وہ باقی 7-8 لوگوں کی تصویر نہیں لگائی گئی، احسن شاہ کی تصویر لگائی گئی ہے، ٹرینڈ والی تصویر اس کی وائرل کی گئی ہے۔ وہ اسی وجہ سے وائرل کی گئی ہے کہ بتایا جائے لوگوں کو کہ جناب اس کی ہم تفتیش کر رہے ہیں، لیکن تفتیش کے دوران پولیس کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی بھی شخص کی عزت کو مجروح کریں۔ میرے اندازے میں اس کی 2 یا تیسرے دن میں تفتیش کمپلیٹ ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ ہائی پروفائل مرڈر ہے، اس کے ساتھ بڑی چینیں مل رہی ہیں، اس لیے تفتیش میں شاید ٹائم لگ رہا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ کچھ دنوں میں جو ہے اس کی پریس کانفرنس کر دی جائے گی، باقاعدہ کیس سلجھ کے عوام کے سامنے آ جائے گا جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں بھائی جان، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ یہ معاملہ ہائی پروفائل کیس ہے، لیکن اس معاملے کو اتنے دن گزر گئے ہیں، اور ہماری آرگنائز کرائم یونٹ ایک بڑا یونٹ ہے۔ یہ ویسے انہوں کی مثال مشہور ہے کہ قبر سے بھی بندہ کٹ لے آتے ہیں اگر کوئی ملزم ہوئے، تو ابھی انہیں نہیں پتہ چل رہا کہ کون کون ملزم ہے اور کون کون نہیں ہے۔ انہیں سارا پتہ چل گیا کہ کون کون وقوع پر موجود تھا، کس کس نے اس میں شامل کیا، کون کون مشورے میں تھا،
अभी तक ये रेंटे कार वालों को पकड़ चुके हैं, या वो एहसन शाह वो तो अपनी मौत आप ही इन्हों दे हथी आ गए ना, उसे भी मुझे लगता है अगर थोड़ा सा डाउट होता तो शायद वो भी भज ही जाता, या वो सऊदीया से ना वापस आता। वो तो आप आ गया तो इन्होंने काबू आ गया ना। उसके अलावा जो मुल्जिमान इसमें नॉमिनेटेड हैं FIR में, उनमें से तो अभी उन्होंने एक भी बंदा नहीं पकड़ा। सारे वही बंदे पकड़े हैं जिनको शुबे की शक की बिना पर पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल, आप एक कानूनदान हैं और आपके ज़ाहिर लिंक्स भी हैं इन दोनों पार्टियों के, एज ए क्लाइंट भी आपके साथ ही मिलते रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि गोगी भट्ट फैमिली या टीपू ट्रका वाला फैमिली, इनमें से पैसे देने की तरफ से स्ट्रॉन्ग कौन है? हमारे पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बन गया है कि आजकल लोग बदमाश 15 20 30 हज़ार रुपए में शूटर तैयार करते हैं तो 25 करोड़ रुपए वाला 50 अरब वाला बंदा मरवा लेंदे ने। हमारा ये ट्रेंड बन गया है। जेलें ऐसे लोगों से भरी पड़ी हैं जो मंशियात पीते हैं, चोर हैं, डाकू हैं, या ऐसे चौधरी जो लोग होते हैं, इनके डेरों पर वैसे ही मुलाजम होते हैं जो 40,000 30,000 पर नौकरी करते हैं। उनको ये 4-5 साल पॉलिश करते हैं, उसके बाद जब इन्हें लगता है ये हमारा करिंदा पक्का हो गया, फिर उसको चेक कर देंगे, यार फलाने बंदे ने नुकसान करने ही कर आएगा, वो कहता जी बोस साढ़े लिए जाना जरे, तो वो प्लानिंग के साथ वो काम करवाते हैं और खुद जनाब टिकट करवा कर बाहर चले जाते हैं। और जड़ा मारा तड़ी 40,000 तनख्वाह वाला होंदा है, वो अपनी जान को रिस्क ते लैके जाके अगले बंदे का नुकसान करता है तो अपना भी नुकसान करवा लेंदा है। हमारे लोगों में ये शऊर खत्म हो गया है। ये शोर खत्म हो गया जी। आखिर में मुझे सिर्फ ये बता दें, एहसन शाह और बालाज अमीर, इतनी गहरी दोस्ती, 14 साल दोस्ती, और आखिर क्या हुआ सबके सामने आ गया। ऐसी दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे और किस किस्म के दोस्त बनाने चाहिए? आपके बड़े टिकटॉक्स बड़े वायरल हुए हैं, वो ज़रा हमें भी बता दें। देखिए जी, मैं एक बात कहूँगा कि दोस्त मेरा हमेशा नस्ली और ख़ानदानी बनाएं। हसद करने वाले बंदे को अपने पास ना बिठाया करें। और एक पंजाबी दी मिसाल है कि सज्जना दी संगत विच मुनाफिकां नूं नहीं पाईदा ते सप जिड्डा मर्जी नस्ली होवे उहनूं दुੱਧ नहीं पाईदा। कि आपकी ज़िंदगी में कोई शख्स जितना मर्जी आपके साथ मोहब्बत कर लेना, जिसके दिल में जहर है सांप की तरह, उसने आपको जिस दिन मौका मिलना है उसने आपको डस ही लेना है। एहसन शाह ने भी अमीर बलाज के साथ ऐसा ही किया। ऐसा ही किया जी। बहुत शुक्रिया जी फ़हीम खोकर साहब की, आपने गुफ्तगू, बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू सुनी, इस केस के हवाले से बताया, और मुझे उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ भी दी है कि उनके ज़राए बताते हैं कि गोगी भट्ट जिस दिन इस्लामाबाद से वो फ़रार होने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ से गिरफ़्तार तो नहीं हो सके, लेकिन उसके 2 रोज़ बाद इनके ज़राए कहते हैं कि सियालकोट से वो बैरून मुल्क रवाना हो चुके हैं। ये बिल्कुल यकीनन एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, और उन महकमों को, उन इदारों को चाहिए कि इस चीज़ को चेक करें, तस्दीक करें क्या ऐसा ही है। तो मिलते हैं नए टॉपिक, नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।